اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ فلاں جو لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسے میں آپ نے کیا کیا؟ ایک قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک شخص کا گدھا ایک کنویں میں گر گیا۔ کنواں بالکل خالی تھا، اس میں پانی نہیں تھا۔ اب اس شخص نے سوچا کہ اس گدھے کو کنویں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی اور بہت زیادہ میرے وسائل بھی خرچ ہو جائیں گے۔ جو گدھا ہے وہ بالکل اب آخری عمر میں ہے، کافی ضعیف ہو چکا ہے، کام تو زیادہ کرتا نہیں ہے، میرے لیے اب تقریباً یہ بیکار ہوتا جا رہا ہے، میں اس پہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کروں؟ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کنویں کو مٹی سے بھر دیتا ہوں، کوڑے سے بھر دیتا ہوں، اور یوں خود ہی جو گدھا ہے وہ مٹی تلے یا کوڑے تلے دب کر مر جائے گا۔ اب کیا کیا اس نے کوڑا اور مٹی اس گدھے پر پھینکنا شروع کر دی، لیکن ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ گدھے نے اس مٹی کو، اس کوڑے کو جھاڑا اور اس کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص کنویں میں مٹی ڈالتا گیا، گدھا اس مٹی، اس کوڑے کو جھاڑتے ہوئے اٹھتا رہا، یہاں تک کہ کنواں مٹی اور کوڑے سے بھر گیا اور جو گدھا تھا وہ کنویں کے کنارے کے قریب پہنچ گیا اور بخیر و عافیت کنویں سے باہر نکل آیا۔ جب میں یہ کہانی سن رہی تھی تو ایک دم سے مجھے خیال آیا، زندگی کے اس سفر میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ پہ کوڑا پھینکتے ہیں، جو آپ پہ گرد پھینکتے ہیں، جو آپ کو گرد آلود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہم انہیں ان کی کوششوں میں کامیاب ہونے دیں اور اس ملبے تلے دب کر ختم ہو جائیں، یا پھر ہم بھی اس مٹی کو، اس کوڑے کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں اور ایک قدم اور اوپر چلے جائیں، ایک درجہ اور آگے بڑھ جائیں؟ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماتم نہ کرتے پھریں، ہم گلہ شکوہ نہ کرتے پھریں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بس مٹی جھاڑتے چلے جائیں، کھڑے ہوتے چلے جائیں۔ اپنی منزل پر نظر رکھیں، اپنے سفر پر نظر رکھیں، بیکار کی باتوں میں نہ پڑیں۔ جو کچھ کوئی کر رہا ہے سوچے شر میں سے خیر کیسے ڈھونڈنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کے لیے شر پھیلا رہا ہے، اس کو بعض اوقات کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی انرجیز ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بس اپنے راستے پہ چلتے رہیں، صراط مستقیم پہ، اپنی منزل کھوٹی نہ کریں، پگڈنڈیوں میں نہ اتریں۔ آپ کے دائیں بائیں جو کچھ کوئی کر رہا ہے اسے کرنے دیجیے۔ اپنی اگر کوئی حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں خاموشی سے تو کریں، ضرور کرنی چاہیے اس شر سے بچنے کے لیے، لیکن بلا وجہ کی انرجیز نہ ضائع کریں۔ اگر آپ کی زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد ہے تو بعض اوقات لوگ بلا وجہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سازشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا مقصد چھوڑ کے، اپنا اعلیٰ مقصد ترک کر کے ان سازشوں کا جواب دینا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ دشمن آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہوں، آپ کے انرجیز ویسٹ کرنا چاہتے ہوں، آپ کو اپنی منزل سے بھٹکانا چاہتے ہوں، اور وہ یوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں طے کرنا ہے سب سے پہلے کہ ہمارا مین آبجیکٹیو کیا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں سن رہی تھی کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو جس گاڑی میں سفر کرتے تھے اس کے دائیں بائیں والے جو شیشے ہوتے تھے ان پہ پردے لگوا دیتے تھے، کالے پردے، اور
ان سے کسی نے جب پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تاکہ میری سامنے منزل پہ نظر رہے، دائیں بائیں کے جو مناظر ہیں ان میں میرا ذہن نہ بھٹکے۔ اس حد تک احتیاط۔ نہ جانے میرے اچھے ناظرین، جب میں سوچ رہی تھی ان سارے معاملات کے حوالے سے، کیونکہ ہم سب کو زندگی میں بعض اوقات اس طرح کے چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں کہ بعض اوقات بلا وجہ کے کاموں میں لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری انرجیز، پازیٹیو انرجیز ویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں نیگیٹو باتوں میں الجھانا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی سچویشن آس پاس ایسی کریٹ ہو جاتی ہے۔ فرض کریں آپ کہیں بہت ضروری کام سے جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی آپ کی توجہ بھٹکانے کی کوشش کرے، تو کیا آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے؟ یا آپ سوچیں گے کہ مجھے تو منزل پہ پہنچنا ہے، میرے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے، آپ توجہ ہی نہیں دیں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی کے سفر میں بہت بار ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کہ جو بلا وجہ کی توجہ مانگتے ہیں اور ان کو اوائڈ کر کے گزر جانا ہی ہماری کامیابی ہے۔ میرے اچھے ناظرین، جب میں اس ساری بات کے بارے میں سوچ رہی تھی تو مجھے ایک منظر یاد آیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین رول ماڈل ہمیں عطا کیا اور ہمارے لیے بہت مشکل زندگی گزاری، تاکہ ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکل وقت آئے تو ہمیں یہ نہ لگے کہ بس یہ مشکل وقت میری ہی زندگی میں آیا ہے، بلکہ ہم سوچیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنا مشکل وقت آیا اس سے بڑھ کے تو کبھی آ ہی نہیں سکتا کسی کی زندگی میں۔ جب مشرکین مکہ سازش کر رہے تھے کہ اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے، اور ریحانہ قریش کہا جاتا تھا ولید بن مغیرہ کو، جو بنو مخزوم قبیلے کا سردار تھا، بہت بڑا نام، جو لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا، لوگوں کا قرض ادا کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور لوگ اس سے مشورہ کرتے تھے۔ تو جب دارالندوہ، جو مکہ کے سرداروں کی پارلیمنٹ تھی، اس میں یہ سب لوگ جمع تھے اور پلاننگ کر رہے تھے کہ اسلام کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے، کیونکہ حج کا موسم قریب تھا، تو اب وہ مختلف سردار آپشنز دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم مشہور کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہن ہیں۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں ہیں، تم لوگ اپنی باتوں میں جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے۔ پھر ایک اور سردار کہتا ہے کہ ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں۔ تو پھر اس کا بھی جواب وہیں جو مختلف سردار ہیں تو وہ دیتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شاعر ہیں ہی نہیں، تو ہم کیسے ان کے بارے میں یہ بات مشہور کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ وہ کس طرح کی شاعری کرتے ہیں، تو اس کا تو ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ پھر فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحر ہیں، کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتا ہے اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو میرے اچھے ناظرین، میں جب یہ واقعہ سن رہی تھی، ہمارے سیرت پوڈ کاسٹ میں اس بارے میں بات ہو رہی تھی، اعجاز بھائی نے یہ سارا واقعہ ڈیفرنٹ ایپیسوڈز میں اس کا ذکر ہوا بہت ڈیٹیل میں۔ اگر آپ جاننا چاہیں تو سفیان مورل سٹوریز ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ یہ ساری 4-5 ایپیسوڈز ہیں، ضرور دیکھیے گا، سنیے گا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، اور وہ یقیناً جانتے ہیں کہ اس وقت یہ دارالندوہ میں سارے جو سردار بیٹھے ہیں کیا پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر انہیں کاؤنٹر کرنا نہیں شروع کر دیا، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے اس حوالے سے، جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہو تو کیا کرنا ہے، اپنے راستے پہ چلتے جانا ہے، جو مشن ہے بس اس پہ کام کرتے رہنا ہے۔
اور انتظار کرنا ہے، اس وقت کا انتظار کرنا ہے کہ جب اللہ سب کچھ خود عیاں کر دے گا، سب پہ واضح کر دے گا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ سورہ الطور کی آیات 29 تھا، 31 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بس نصیحت کرتے رہو، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، بس بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ کی طرف سے تسلی بھی آ رہی ہے کہ لوگ جو بھی کہتے ہیں انہیں کہنے دیجئے، آپ ایسے ہرگز نہیں ہیں۔ اور پھر ٹھیک ہے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تو جناب روشنی تو مل رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جو بھی کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، جو بھی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، بس ہمیں کیا کرنا ہے، زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد بنا لینا ہے جو صرف اور صرف کیئر آف اللہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہمیں بس اسی کو فوکس کرنا ہے، اسی پہ توجہ دینی ہے اور اسی کو لے کے چلتے چلے جانا ہے۔ بلا وجہ کی باتوں میں نہ الجھنا ہے، نہ اپنی پازیٹیو انرجیز ویسٹ کرنی ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور شر میں سے خیر کیسے نکلتی ہے میرے اچھے ناظرین، جب انسان کو اس بات کی سمجھ آتی ہے تو اس کی روح وجد میں آ جاتی ہے، جھوم جھوم جاتی ہے۔ جیسے مشرکین مکہ نے پھر پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ساحر مشہور کر دیں گے۔ اب جب لوگ آئے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ، تو سب لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ ہر ایک بندے کے پاس جا کے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سننا، کیونکہ جو کوئی ان کی بات سنتا ہے ان کی باتوں کے سحر میں آ جاتا ہے، انہی کا ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ تھے، ہو سکتا ہے ادروائز انہیں پتہ ہی نہ چلتا، وہ حج کر کے آ کے واپس بھی چلے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں خبر تک نہ ہوتی۔ لیکن اب جب مختلف لوگوں نے سنا تو انہوں نے یہ سوچا، وہ جو تجسس ان کے اندر ابھرا، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جایا جائے، ان کی بات سنی تو جائے، دیکھیں تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں۔ میرے اچھے ناظرین، مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے ایک شر پھیلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے کیسے خیر نکال دی اس شر میں سے کہ بہت سے لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہو گئے، لوگوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کے بارے میں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے بارے میں، خاتم النبیین ہونے کے بارے میں پتہ چلا، اور لوگ ایمان لے آئے، لوگوں کے دل مائل ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور یوں لوگوں کا کتنا بھلا ہونا شروع ہو گیا کہ انہیں ایمان کی روشنی ملنا شروع ہو گئی، انہیں ہدایت مل گئی۔ اور پھر یاد آتا ہے ایک شعر کے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو پریشان مت ہوئیے، اللہ پہ یقین رکھیے، بس اپنے راستے پہ چلتے چلے جائیں، اپنی منزل پہ نظر رکھیں، اللہ خود ہی سنبھال لے گا، اللہ خود ہی ہمارے لیے شر میں سے خیر نکال دے گا۔ بس اللہ اور پنجتن پاک سے جڑے رہیں۔ کیا کہتے ہیں جناب آپ؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔